ہم بات کر رہے تھے اباؤٹ ونڈوز فون 7 اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہاؤ تھنگس ہیز بین ایوالونگ ان دس آپریٹنگ سسٹم. جیسے کہ میں نے اس ٹاپک کو اسٹارٹ کرنے ونڈوز فون 7 کے آپریٹنگ سسٹم کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہا تھا کہ دس از این آپریٹنگ سسٹم دیٹ از جسٹ ریلیزڈ, دیٹ ہیز جسٹ کم ان ٹو دا مارکیٹ. تو اس طرح کے آپریٹنگ سسٹم کو پڑھنے میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یو سی ہاؤ تھنگس آر موونگ فارورڈ. کون سی چیزیں تھیں which were shortcoming in the operating system, which wasn't seen by the designers or the developers, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بعد میں مارکیٹ کی ڈیمانڈ میں ایڈ کی گئی. تو ایٹ دا مومنٹ وٹ وی آر ڈوئنگ از دیٹ ہم دیکھ رہے ہیں دونوں سائڈوں کو. پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وٹ از دا اوریجنل آپریٹنگ سسٹم کمپرائزز آف, اس میں کون سی فنکشنالٹی ہیں, اس میں کون سی بٹس اینڈ پیسز ہیں جو کہ اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر کے, جس میں ہم نے دیکھا کہ دس از این آپریٹنگ سسٹم دیٹ از بیسڈ آن ونڈوز سی ای, دس از این آپریٹنگ سسٹم دیٹ puts great emphasis on user experience, this is an operating system that's whose motto is that user shouldn't regret installing an application. دوسری سائڈ پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ how things has moved forward from the original version. کیا چیزیں تھیں جو شروع میں ایڈ نہیں کی گئی تھیں لیکن بعد میں because to enhance user experience یا to enhance the UI of the operating system, جو کہ آپ کو presentable user interface نظر آتا ہے operating system کا, تو اس کو enhance کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں بیچ میں ایڈ کی گئی. سب سے پہلی اگزامپل جو ہم نے اس کیس میں دیکھی that was the number of states that a program goes through. Initially program goes through a number of states جس میں it was bound to kill pretty soon, quickly. جب بھی کوئی پروگرام بیک گراؤنڈ میں جاتا تھا تو اٹ واز آلموسٹ گارنٹی دیٹ ود ان نو ٹائم اٹ ول گیٹ کلڈ, اینڈ دا ریزن بہائنڈ واز دیٹ وی وانٹ ٹو پریزرو دا میموری, وی وانٹ ٹو پریزرو دا سی پی یو, وی وانٹ ٹو پریزرو دا بیٹری آف دا فون اٹ سیلف. لیکن بعد میں پرابلم اس سینیریو میں یہ آئی کہ وین اے یوزر گوز ان ٹو دا بیک گراؤنڈ اینڈ لانچز اے بیک گراؤنڈ اپلیکیشن, یعنی کہ آپ فور گراؤنڈ میں تھے اینڈ دین یو سیڈ دیٹ اوکے آئی ہیو لانچڈ اے پریویس ایپلیکیشن اینڈ آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو دیٹ ایپلیکیشن. اس کیس میں اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم فار دا فون اور فار دا آپریٹنگ سسٹم ٹو لانچ دیٹ ایپلیکیشن بیک اگین, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ آپ کی اسٹیٹ واز سیوڈ لیکن باقی پروسیس واز ڈسٹرائڈ, اس کے جو ریسورسز تھے دیٹ ور ٹیکن اوے اینڈ ایوری تھنگ واز گون. جسٹ میموری میں اس کی اسٹیٹ رہ جاتی تھی کہ دس از دا اسٹیٹ دا اپلیکیشن واز, اور جب اس اسٹیٹ پہ یا اس پروگرام میں ہم واپس جاتے تھے تو آپریٹنگ سسٹم ٹرائز ٹو ریسٹور دیٹ, اور اس میں کافی ٹائم لگتا تھا. اب دونوں چیزیں امپورٹنٹ تھی اس کیس میں, آپ کی بیٹری لائف بھی امپورٹنٹ تھی, آپ کی سی پی یو کا جو کنزمپشن ہے وہ بھی امپورٹنٹ تھی, and also the memory was important. So you have to find a balance somewhere so that you don't want to keep user waiting. That is, this is an application, you almost give it away کہ یہ ایک application ہے اور we actually have destroyed, because جب بھی وہ application دوبارہ لانچ ہوتی تھی تو ایک بڑا واضح سا ڈائلاگ باکس آتا تھا, loading the application, please wait, یا please wait کا ڈائلاگ, and it stayed there for quite some time, giving the user a hint. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی انٹرنلس کا پتا ہو کہ یہ آپریٹنگ سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے تو this gives user a hint کہ actually process was destroyed اور اب آپریٹنگ سسٹم اس کو دوبارہ لوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس ہنٹ کو یا اس یوزر ایکسپیرئنس کو بہتر بنانے کے لیے what designers of the operating system suggested was that let's introduce an intermediate stage before destroying the process. اور اس intermediate stage میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے process کو تو نہیں destroy کیا لیکن we
we did the whole thing gradually. پہلے دو ایکسٹریم تھی, either you are active, you went into background, everything was taken away and state is saved in the memory. Now an intermediate step is involved in between. You are active, then you went into background. اب آپ کا پروسیس ڈسٹروائے نہیں ہوا, لیکن آپ سے ریسورسز تمام لے لیے گئے. whenever you went into the deactivated state, آپ سے وہ تمام ریسورسز لے لیے گئے جو آپ یوز کر رہے تھے, and then again you have to wait certain amount of time before your process is actually destroyed. تو یہ انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ جو ہم نے انٹروڈیوس کروائی, it almost guaranteed that now the user experience will be much better, because most of the application will be in that state where process creation is not necessary. Process is already in memory, لیکن چونکہ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا ہوا ہے, اس نے کوئی ریسورسز نہیں یوز کرنے, اس نے پروسیسر ٹائم نہیں یوز کرنا, بیٹری بھی وہ منیمل یوز کرے گا. بٹ if the user decides کہ I want to browse back to that application, تو وہ application immediately launch ہو جائے گی, because all you have to do is that you have to reattach the resources that you have taken away, or the application will continue. تو these are, ابھی اس اپلیکیشن کو ڈسکرائب کرتے ہوئے میں دو چیزیں آپ کے سامنے ڈسکرائب کی. ایک تو ہاؤ دا ایولیوشن از ہیلپنگ اس انڈرسٹینڈ دا آپریٹنگ سسٹم, کہاں پر پرابلمس تھے, کہاں پر پٹ فالس تھے, اس کو ہم کس طرح سے ہم نے سالو کیا. سیکنڈ تھنگ کہ کون سے دو میجر فیکٹرز ہیں ان وچ یو آلویز ہیو ٹو اسٹرگل ٹو میک آپریٹنگ سسٹم بیٹر. One is your user experience and the other is the health of the operating system or health of the mobile device. User experience says that the applications that are running on the phone should be easy to handle, they are easy to interact with. The user should never regret installing an application. اب regret, جو user regret ہے وہ multiple forms میں آتا ہے. یوزر will regret installing an application اگر آپ وہ ایسی اپلیکیشن انسٹال کر لیتا ہے جو کہ بیٹری بہت جلدی کنزیوم کر لیتی ہے, یا وہ ایک ایسی اپلیکیشن انسٹال کر لیتا ہے جو کہ which is performing some actions which are not desirable. And then user experience کا ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے that it should give an integrated look and feel. ہر چیز جو اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر چل رہی ہے یا اس ڈیوائس کے اندر چل رہی ہے, اٹ شوڈ گیو یو اے ویری کائنڈ آف فیل کہ یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں, یہ سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں. لائک فریم ورکس ہی ہم نے بات کی تھی کہ ایوری اپلیکیشن ریٹرن ول یوز سم فریم ورکس, اینڈ فریم ورکس آر دیئر ٹو ہیلپ یوزر understand that okay, this is the environment that I am familiar with. User کو ایک بڑا integrated قسم کا feel ملتا ہے کہ okay, if I install this will go hand in hand with other applications. یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک اپلیکیشن انسٹال کروں گا اور چار دوسری چیزیں جو آپریٹنگ سسٹم میں یا ڈیوائس میں ہیں they will stop working. Everything that will go inside the device that will be run by the operating system will complement each other. یوزر ایکسپیرینس کی کچھ چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں, اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جی آپ کی ویڈیو یا ملٹی میڈیا جس کو ہم اگر ہم جنیرک ٹرمس میں کہیں تو دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. آپ اگر ایک ویڈیو چلا رہے ہیں, ایون ڈیسک ٹاپ پہ بھی اگر آپ چلائیں, تو اگر آپ ویڈیو چلا رہے ہیں اور اس میں آپ کو ڈیلے مل رہا ہے, دیر آر بریکس ان بٹوین, یا آپ کی آڈیو اور ویڈیو ان سنک نہیں ہے, تو وہ ایک بڑی آبویس سی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پتہ لگ جاتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ سم وے. either ویڈیو از رانگ یا آپ کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو پروسیس نہیں کر پا رہا, اس کا جو گرافکس کارڈ ہے وہ اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے ڈسپلے کر سکے, یا اس کا جو آڈیو کوڈیک ہے دیٹ از ناٹ پراپر, دیر فور دا ویڈیو اینڈ آڈیو آر آؤٹ آف سنک. ویڈیو میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دیٹ از یور فریمس پر سیکنڈ, دیٹ از ہاؤ مینی فریمس شوڈ اٹ رن. اینیمیشنز جو کریٹ ہوتی ہیں they tend to have higher frames per second than your simple video. اب اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے you have to put some guidelines there. Like اگر آپ نے اینیمیشن رن کرنی ہے تو it should run on 60 frames per second.
it should take advantage of hardware graphics capability if there is any. تو یہ سب یوزر ایکسپیرئنس کی سائڈ ہے. اب یوزر ایکسپیرئنس میں ہم جب کہتے ہیں کہ جی یوزر ایکسپیرئنس شوڈ بی ایکسیلنٹ اینڈ ایوری تھنگ, تو ہم یہ چیز امپوز کر رہے ہیں کہ جی آپ گرافکس, اگر یہ ویڈیو والی ایگزامپل لے لیں تو ہم کہتے ہیں جی یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز گرافکس ایکسلریٹر اگر ہارڈ ویئر میں کیپیبلٹی ہے, اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو یوز اٹ, اور آپ کا ویڈیو ایکسپیرئنس بہت بہتر ہوگا. آن دا ادر ہینڈ, اگر آپ اف یو کیپ آن یوزنگ the video accelerator hardware, video accelerator is a very expensive resource. Aapka display is a very expensive resource, and if you keep on using them, you will bound to get out of battery, or you will bound to get out of memory space, because image processing or video processing is a very heavyweight process. So this ultimate user experience negatively affects the health of the mobile device or the operating system. اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کی بیٹری لائف ہوتی ہے, دیٹ از یور نیٹورک کنیکشنز. اب جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ نیٹورک کنیکشنز آر ویری بیٹری کنزیومنگ ریسورسز. آپ کا جو جی پی آر ایس ہے, آپ کا وائی فائی ہے, these are the devices these are the connection that lets you fetch data over the air onto your phone. These are expensive resources. You have to keep a track on these things, that okay, these things doesn't go out of hand. And then the most important thing that any operating system should take into account is hardened services. That is, whatever services it is providing should be tested enough that third-party applications can rely on it. Because your applications, ایک تو وہ set of applications ہے جو کہ آپ کے وینڈر نے آپ کو بنا کے دی. Let's say آپ نے کسی موبائل کمپنی سے you bought a phone اور اس میں Windows Phone 7 چل رہا تھا, and they put their own services inside it. Just for the ease. Now, let's see how many people can introduce applications within Windows Phone 7 یا کسی بھی موبائل آپریٹنگ سسٹم میں how many people can introduce an application. سب سے پہلے تو جو آپریٹنگ سسٹم کا وینڈر ہے یا جو میکر ہے, they introduce some applications just to help you out, or just to introduce some useful utilities. Like Windows Phone 7 میں there is a shopping list application. This is made by Windows team, Windows Phone 7 team, and that is shipped with Windows Phone 7, so that this is a helpful utility and people can understand how the application is made because its source code is available. Then the next layer of application developers come, and these are the people who are employed by the phone maker. So on one side, first layer of the application developers are the core operating system team. Second layer of application developers is those people who work for the mobile phone company who decides to ship the phone with the Windows Phone 7. And they want to add some additional features just to make sure that the phone is running correctly, or just to take advantage of the operating system. اب اس میں ایگزامپل اگر ہم لے لیں تو لیٹس سے نوکیا decides to ship the phone with Windows Phone 7 and they want to add a utility that will help you calibrate the hardware that goes inside. That is, whether you want to keep GPS on, whether you want to turn off the Wi-Fi inside it, آپ اس کی اسکرین کی برائٹنیس کتنا رکھنا چاہتے ہیں, all those things, that is a utility that is made by Nokia based on the services provided by Windows Phone 7, اور وہ آپ کی اپلیکیشن میں آ گئی. And then the third layer of services is the one that is provided by a simple developer. ایک third party company جو اپلیکیشن Windows Phone 7 کے لیے ڈیولپ کرتی ہے, which is available over the market for people to install. This is a third layer of third layer of application developers.
and they are also using the same services that are provided by Windows Phone 7 or the mobile operating system. Every one of them, at every layer, there are number of people who will try to explore the services or use the services that are provided by operating system. You haven't put any restriction. Let's say اگر ہم example لیتے ہیں کہ جی this is a service that will help you fetch Wi-Fi data or establish connection over a Wi-Fi. So use this service if you are trying to fetch some data over Wi-Fi, and this service will help you out. اب اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جی آپ صرف براؤزر ہی بنائیں گے تو یہ وائی فائی کا کنیکشن یوز کریں. آپ انٹرنلی فون کو سنک کرنے کے لیے بھی وہی وائی فائی کنیکشن یوز کر سکتے ہیں, یا آپ مارکیٹ کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہے, مارکیٹ پلیس جہاں پر آپ کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ جو آپ کی انٹریکشن ہے اس کے لیے بھی آپ انہی سروسز کو یوز کریں گے. So these services get used at number of places, and if these services are not properly tested or not hardened enough, it will cause problems. And these are because these are the core operating system services. If they started causing problems, تو آپ کا operating system جو ہے اس میں flaws discover ہونے شروع ہو جائیں گے. So it is very important for phone health that all the services, اور یا اگر ہم اس کو اور جنیرک تھوڑا سا کر لیں تو the operating system itself should be hardened enough, should be tested enough so that people are almost certain that this will work in any condition. اب ان conditions میں یا in services میں یا all the programs that are running on the top of it, we talked about user experience first. ہم نے کہا کہ یوزر ایکسپیرینس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یوزر ایکسپیرینس میں آپ کی میموری امپورٹنٹ ہوتی ہے, یوزر ایکسپیرینس میں آپ کا سی پی یو کا کتنا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے اور وہ کس طریقے سے مینیج ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور یوزر ایکسپیرینس میں آپ کی جو بیٹری لائف ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. Phones are getting more and more capable. Phones are getting very powerful. And same, accordingly, their capability to run different applications and more heavyweight applications is growing. Nowadays, these smartphones جن کو ہم کہتے ہیں, جن کے لیے یہ بہت روبسٹ قسم کے آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن ہوتے ہیں, بی ایٹ سمبین, بی ایٹ اینڈرائڈ, بی ایٹ بلیک بیری اور بی ایٹ ونڈوز فون 7, these let user perform number of various tasks. You can compare today's mobile phone to the desktop of 80s because now they carry enough power inside them. جب آپ کے فون میں اتنی پاور پیک ہو تو نارملی یوزر وڈ ایکسپیکٹ مور آؤٹ آف دا فون. اگر آپ 1 GHz کا پروسیسر یا 1 GHz کا پروسیسر جو ہے آپ کے فون کے اندر ہے, تو the user would expect that okay it will provide me functionality of let's say running of Microsoft Office, یا میری کوئی نوٹ پیڈ میں مجھے ڈاکومنٹ ایڈٹ کرنے دے گا, یا کسی فائنینشیل پروگرام میں مجھے اسپریڈ شیٹس بنانے دے گا. So people naturally expect more out of the phone, and operating system goal is aligned with those expectations. That is, let user do more with the mobile phone. Let user explore the capabilities that are provided by the phone. لیکن ان سب کے ساتھ جو گائیڈنگ پرنسپل ہے that is the same, that user should never regret installing an application. Office applications sound good. آپ کی جو ڈاکومنٹ ایڈیٹنگ کیپیبلٹیز ہیں these also sound good. لیکن if these applications are hurting the usual resources like your battery or your CPU consumption, then user will now or then regret that okay, why have I installed this application, and maybe ultimately it will uninstall. So this is the guiding principle that goes hand in hand with the phone itself, or when you design an application or when you run an application for Windows Phone 7.
ونڈوز فون 7 کی کیپیبلٹیز کو ڈسکس کرتے ہوئے the next thing that we will discuss is multi tasking. اور ملٹی ٹاسکنگ از ویری امپورٹنٹ ان obvious ways, لیکن ونڈوز فون 7 کے کانٹیکس میں اٹ از آلسو امپورٹنٹ بیکاز جو ارلیئر ریلیز آئی تھی ونڈوز فون 7 کی, جو انیشیل ورژن آیا تھا, اس میں ملٹی ٹاسکنگ کیپیبلٹیز نہیں تھی, اینڈ وچ واز بٹ آف اے ڈس اپوائنٹمنٹ بیکاز اف یو آر اے سیزن ڈیولپر, اور یا اگر آپ ڈیسک ٹاپ کی ڈومین میں کافی پروگرامنگ کرتے رہے ہوں, یا آپ کسی اور موبائل آپریٹنگ سسٹم میں پروگرامنگ کرتے رہے ہوں, تو یو نو دیٹ ملٹی ٹاسکنگ از اے مسٹ. دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان پیرالل. دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ یو وڈ لائک ملٹیپل تھریڈس ٹو گیٹ انوالوڈ. فار ایگزامپل, اگر میں اس کی سمپل سی ایگزامپل دوں تو یو وڈ پرابلی وانٹ ٹو کریٹ, یہی جو ہم نے کنیکشن والی ایگزامپل کی کہ جی وائی فائی کے تھرو ہم ایک کنیکشن اسٹیبلش کریں گے, تو شاید آپ اس کے لیے 2 تھریڈس کریٹ کریں گے. ایک تھریڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیٹا فیچ کرے گا, اور دوسرا تھریڈ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈیٹا شو کروائے گا. تو بیکاز یور کنیکشن اسپیڈ کین ویری, آپ وائی فائی پہ ہیں تو شاید آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ اسپیڈ پہ آ رہا ہے, لیکن وہی کنیکشن اگر آپ کا جی پی آر ایس ہے تو اس پہ ڈیٹا بہت کم اسپیڈ پہ آ رہا ہوگا. ڈسپلے آن دا ادر ہینڈ از یور اون ریسورس اینڈ یو کین مینیج اٹ دا وے یو لائک. تو اب ڈسپلے سے وہ کمپلیکسٹی ہائڈ کرنے کے لیے کہ آپ کے ڈیٹا کس اسپیڈ پہ آ رہا ہے, اور یا اگر ڈیٹا بہت زیادہ آ رہا ہے تو ڈسپلے جو ہے اس کو بفر کرنے کے لیے تاکہ بعد میں اس کو ڈسپلے کیا جائے, یا اگر ڈیٹا بہت کم آ رہا ہے تو ڈسپلے کو اس کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرنے کے لیے یو ول ہیو سیپریٹ پیس آف کوڈ ریٹن, جو کہ اپنی اپنی ڈومین میں علیحدہ علیحدہ فنکشن کر رہا ہے. لیکن جب انیشلی ونڈوز فون 7 میں یہ چیز نہیں آئی تو اٹ واز اے ڈس اپوائنٹمنٹ. اب ونڈوز فون 7 کی جو ٹیم تھی انہوں نے اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کیا دیٹ دے وانٹ ہارڈنڈ سروسز. یہی وہی کانسیپٹ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا, دیٹ ٹو گیو این انٹیگریٹڈ لک اینڈ فیل آف دا آپریٹنگ سسٹم یو ہیو ٹو ہارڈن دا سروسز. اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر اف یو ٹرائی ٹو ڈیسائڈ دیٹ یو وانٹ ٹو رائٹ اے ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن, یا آپ ملٹی ٹاسکنگ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اپلیکیشن میں, تو یو ول ہیو ٹو رائٹ ایکسٹرا پیس آف کوڈ ٹو میک شیور دیٹ یور تھنگس آر ورکنگ پراپرلی. اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل, دیر از اے ریس کنڈیشن دیٹ ایگزسٹ وین یو رائٹ ملٹی تھریڈڈ پروگرامس. دین یو ول ہیو ٹو میک شیور دیٹ اگر کچھ شیئرڈ ویریبلس ہیں تو دے آر پراپرلی ہینڈلڈ اینڈ آل دوز تھنگس. اور ان چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو رائٹ ایکسٹرا پیس آف کوڈ ٹو میک شیور دیٹ all the threads are working within their boundary, they are properly synchronized and everything. اس کے اگر ہم نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں اور اس سینیریو کو ہم تھوڑا سا اور جنرلائز کر دیں, اینڈ وی سے دیٹ یو آر گیون اے پروگرام ریٹن بائی somebody else and you are required to multi thread it. آپ نے اس میں ملٹی ٹاسکنگ انٹروڈیوس کروانی ہے. دیٹ وڈ بی کوائٹ اے پرابلمٹک ٹاسک. وہ کیوں؟ بیکاز understanding somebody else code is quite something. آپ کو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. You will have to understand how variables are managed, how functions are managed. اس میں اگر objects ہیں تو how they are being used. And then you will go about multitasking it. آپ اس کے بعد اس میں threads introduce کروائیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب threads کی introduction کے بعد کون سے problem introduce ہوتے ہیں. You will also have to find pieces of code that can run independent of each other. یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے you will be able to multitask that piece of code. Operating system کی جاب جو ہے وہ بھی یہی ہے that when it is given somebody else code, sometime it tries to multitask it. یا sometime it tries to introduce threads into it. وہ کیوں؟ بیکاز اٹ ٹرائز ٹو میک یور پروگرام ایز مچ ایفیشینٹ ایز پاسبل. کچھ کیسز میں یہ کام جو ہے وہ کمپائلر کے کیس میں ہوتا ہے دیٹ وین کمپائلر کمپائلز اے پروگرام اٹ ٹرائز ٹو ملٹی تھریڈ اٹ. کچھ کیسز میں آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے
وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے دیٹ ایف دیر از سم پیراللزم, اینڈ بائی دا وے دس از what we refer to as parallelism, that there are threads that are running in parallel. تو اس اگر پروگرام میں کوئی پیراللزم ایگزسٹ کرتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیرالل چل سکتی ہیں, تو ان کو چلایا جائے. اس سے ہم گین کیا کرتے ہیں؟ دا گین از اسپیڈ اپ. وہی ٹریڈیشنل میتھمیٹیکل ایکویشن جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر ایک دیوار کو ایک مزدور جو ہے وہ 10 دنوں میں بنائے گا تو 2 مزدور اسے کتنے دنوں میں بنائیں گے. یہ وہ نوشن ہے جس میں پیراللزم ایگزیکیوٹ ہوتی ہے کہ 2 لوگ ایک کام کو کرنے کی جب کوشش کریں گے اسی ایک کام کو, تو وٹ ول بی دا افیکٹ, ہاؤ مچ ٹائم وی ول سیو, اینڈ دس سیونگ ان ٹائم از کالڈ اسپیڈ اپ. یہیں جب کمپیوٹر کی کانٹیکس میں آتے ہیں تو لوگوں کو ہم تھریڈس کے ساتھ انٹرچینج کر دیتے ہیں, اینڈ وی ول سے دیٹ اوکے اف وی انٹروڈیوس تھریڈس وٹ ول ہیپن. انفارچونیٹلی ان لائک یہ جو ہم نے ریئل ورلڈ کی ایگزامپل لی ہے, اس کے اگینسٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جتنے مرضی تھریڈ انٹروڈیوس کرتے جائیں تو الٹیمیٹلی کام اتنا جلدی ہو جائے گا. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا, بیکاز ایوری پروگرام ہیو سم لیول آف پیراللزم ان سائڈ اٹ. اگر آپ اس کو ایفیشینٹلی ٹیپ کر دیں تو اس کے بعد آپ جتنے مرضی تھریڈز انٹروڈیوس کروا لیں, آپ کا پروگرام جلدی اس سے جلدی ختم نہیں ہوگا, رادر شاید اس میں ڈیلے آنا شروع ہو جائے. ڈیلے کیوں آئیں گے؟ بیکاز جب بھی آپ کوئی تھریڈ انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو دیر از این ایکسٹرا اوور ہیڈ آف سنکرونائزنگ, آف میکنگ شیور دیٹ یور ویریبلس آر بینگ مینیج پراپرلی اینڈ آل دوز تھنگس. اور جب یہ اوور ہیڈ انٹروڈیوس ہوتا ہے تو وہ شاید آپ کے پروگرام کو زیادہ ڈیلے کرنا شروع کر دیں. تو جب مائکروسافٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ دے ڈونٹ وانٹ ملٹی تھریڈنگ ان دیئر انیشیل ریلیزز, دا ریزن واز دیٹ دیئر سروسز فار ملٹی تھریڈنگ wasn't hardened enough. They didn't trust that their services that much at the point that they can introduce multi-threading. So انہوں نے اس stage پہ ملٹی تھریڈنگ کو skip کر دیا. لیکن ابھی جو نیا اپڈیٹ انہوں نے اناؤنس کیا they have made multi-threading part of it. جب بھی ہم ملٹی تھریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو there are number of components that gets involved. تھریڈس تو ہم تھریڈس پہ جب ہم چلے گئے اور سنکرونائزیشن میں چلے گئے یا ویریبل ایکسیس میں چلے گئے تو وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ امپلیمنٹیشن ڈیٹیلس کہ ہاؤ وڈ وی امپلیمنٹ اے ملٹی ٹاسکنگ سسٹم. لیکن وٹ آر دا کمپوننٹس, وٹ آر دا آرچ فیکٹرز دیٹ گوز ان سائڈ میکنگ اے ملٹی ٹاسکنگ سسٹم. وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے وین یو آر میکنگ اے ملٹی ٹاسکنگ سسٹم. اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم ونڈوز فون 7 کے کانٹیکس میں دیکھیں گے دیٹ وڈ بی دا بیلنس بٹوین دا بیک گراؤنڈ پروگرامس اینڈ فور گراؤنڈ پروگرامس. ملٹی ٹاسکنگ کا ایک بینیفٹ آپ کو یہ بھی تو مل سکتا ہے کہ آپ ایک پروگرام جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلاتے ہیں. یس ڈیفینیٹلی دس از این ایڈوانٹیج. لیکن اگر آپ اس طرح کے بہت سارے پروگرام جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلانا شروع کر دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا جو فور گراؤنڈ میں پروگرام چل رہا ہے اس میں پرابلمز آنے شروع ہو جائیں گے, اس میں ڈیلیز آنا شروع ہو جائیں گے, بیکاز اس کو سی پی یو ٹائم نہیں ملے گا. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے سی پی یو کی ڈسٹریبیوشن ڈسکس کی تھی تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم سی پی یو کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ وی مینیج دا یوزر ایکسپیرئنس, اور یوزر ایکسپیرئنس ہم اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ ہم کوانٹمس اسائن کرتے ہیں, ہم پرائیورٹی اسائن کرتے ہیں پروگرام کو, اور ہم پھر سی پی یو کا ٹائم بھی اسائن کرتے ہیں. دیٹ اوکے اف دس از اے ہائی پرائیورٹی ٹاسک, یہ اس کی فریکوینسی کیا ہوگی, کتنی دیر کے بعد یہ دوبارہ چلے گا, اینڈ دین ونس اٹ از ان رننگ اسٹیٹ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول بی ایلوکیٹڈ. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے کسی پروگرام کو سی پی یو دے دیا دین اٹ ول رن فار ایور انٹل اٹ فنشز. ایسے نہیں کرتے ہم, بلکہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک فریکوینسی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اینڈ وی سے دیٹ اوکے دس پروگرام ول رن آفٹر ایوری 5 سیکنڈ, آفٹر ایوری 10 سیکنڈ, اور 10 سیکنڈس تو بہت زیادہ ہیں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملی سیکنڈ, سو دیٹ یوزر ووڈنٹ فیل اے ڈفرنس. یوزر کے لیے یہ ایسی ہے جیسے اس کا پروگرام جو ہے وہ تمام سی پی یو کنزیوم کر رہا ہے.
تو دس فریکوینسی از ان ملی سیکنڈ اینڈ دین ٹائم کوانٹم یا کتنی دیر کے لیے آپ کو سی پی یو اسائن ہوگا, دیٹ فیکٹر از آلسو ڈیسائڈیڈ دیٹ اوکے ونس یو گیٹ ہولڈ آف سی پی یو دس از دا اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ یو کین یوٹیلائز دا سی پی یو. اور یہ سب کام ہم اس لیے کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ کے درمیان ایک سینرجی رہے. بیک گراؤنڈ چونکہ بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں, یوزر ڈزنٹ ایکسپیرینس اٹ, یوزر از ناٹ سیئنگ وٹ دے آر ڈوئنگ, تو اس میں ڈیلیز کے ایکسیپٹیبل ہیں. اس میں اگر آپ کوئی کام جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہا تو شاید وہ ایکسیپٹیبل ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹ از ٹوٹلی ایکسیپٹیبل بیکاز سم ٹائم یو آر رننگ ان تھنگز ان دا بیک گراؤنڈ دیٹ آر کروشل ٹو بی ڈن آن ٹائم. لیکن فور گراؤنڈ اپلیکیشنز ٹیک پرائیورٹی ان ایوری آپریٹنگ سسٹم, چاہے وہ ڈیسک ٹاپ کے آپریٹنگ سسٹم ہو یا موبائل کے آپریٹنگ سسٹم ہو. فور گراؤنڈ اپلیکیشنز آلویز ٹیک پرائیورٹی. تو آپ کو جب آپ ملٹی تھریڈنگ انٹروڈیوس کریں گے اپنے پروگرام میں یا ملٹی تھریڈنگ جب انٹروڈیوس ہوگی آپریٹنگ سسٹم میں, دیٹ مینس یو آر گیونگ پاور ٹو فور گراؤنڈ اپلیکیشنز اینڈ دا بیک گراؤنڈ اپلیکیشن. تو جب آپ بیک گراؤنڈ اپلیکیشنس کو پاور دے رہے ہیں, ایک کیپیبلٹی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ بیک گراؤنڈ میں رن کریں گے اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو فیو تھنگس ان دا بیک گراؤنڈ اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ملٹی ٹاسک یور سیلف, یو ول آلسو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ پاور اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ آپ کی فور گراؤنڈ اپلیکیشنز جو ہیں وہ سفر کرنا شروع کر دیں. پھر جب آپریٹنگ سسٹم میں ملٹی ٹاسکنگ انٹروڈیوس ہوتی ہے یو ول also need to understand کہ یہ ملٹی ٹاسکنگ will result in processing in demand. For example, اب آپ اگر وہی ہم کنیکشن والی ایگزامپل دوبارہ کنسیڈر کریں تو there is data coming in and probably your program is waiting کہ وہ جو ڈیٹا فیچ کرنے والا تھریڈ ہے وہ اپنا ڈیٹا پورا لے آئے اور اس کے بعد I will start displaying things. تو شروع میں تو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک ہی تھریڈ چل رہا ہوگا, وہ ڈیٹا آپ کے لیے فیچ کر رہا ہوگا, ویل اینڈ گڈ. لیکن جو ہی آپ کا بفر فل ہوگا اینڈ اٹ ول ٹیل یو دیٹ اوکے ناؤ یو کین اسٹارٹ ڈسپلےنگ تھنگس, تو جب آپ اس کو ڈسپلے کرنا شروع کریں گے تو ناؤ یو ہیو ٹو تھریڈس رننگ. ایک تھریڈ تو وہ ہے جو کہ آپ کا ڈسپلے کو ہینڈل کر رہا ہے اینڈ دین بیکاز وہ پچھلے والا ڈیٹا کنزیوم ہو گیا تو اب نیکسٹ اسٹیج وڈ بی ٹو گیٹ مور ڈیٹا. تو اب آپ کے پاس دو تھریڈس رن کر رہے ہیں, ایک آپ کا ڈیٹا فیچ کر رہا ہے, ایک آپ کا ڈیٹا ڈسپلے کر رہا ہے, اینڈ دیٹ از پروسیسنگ آن ڈیمانڈ. بیکاز انیشلی the CPU probably only thought کہ there is only one thread running اور اس نے شاید اس کے لیے اس طرح سے ہی ٹائم ایلوکیٹ کیا. لیکن جب اب دو تھریڈ رن کرنا شروع ہو گئے ہیں تو دین ہاؤ ول اٹ ڈیل ود اٹ. یا اگر آپ جی پی آر ایس وائی فائی سے جی پی آر ایس پہ ٹرانسفر کر جاتے ہیں جہاں پہ آپ کی ڈیٹا کنیکشن اسپیڈ بہت کم ہے تو شاید سی پی یو آپ کو ٹائم کوانٹم بہت کم اسائن کرے بیکاز اٹ نوز دیٹ اوکے یور ڈیٹا از کمنگ ایٹ ویری لو اسٹیج, تو آپ کو ٹائم کوانٹم زیادہ اسائن کرنے کا یا آپ کو زیادہ سی پی یو ٹائم دینے کا فائدہ نہیں ہے. تو وٹ اٹ ول ڈو دیٹ وہ آپ کی وائی فائی بنسبت شاید آپ کو ٹائم کوانٹم بھی کم اسائن کرے. And this is all comes under the processing on demand. That whenever program needs a processor, it should be available. And processor policies should be adjusted accordingly. اور یہ operating system کی responsibility ہے that it makes sure that these things are happening the way it should be. پھر at the lower level, یہ تو ہم اوپر والی لیول کی بات کر رہے تھے کہ جی ایک پروگرام ہے اس کو آپریٹنگ سسٹم نے ہینڈل کرنا ہے, اس میں تھریڈس ہیں, پروسیسنگ آن ڈیمانڈ چاہیے, اس میں آپ کو جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ اپلیکیشن کے درمیان ایک بیلنس چاہیے. اب اپلیکیشنز لوور لیول پہ کچھ ریسورسز بھی یوز کر رہی ہوں گی. فار ایگزامپل دے آر یوزنگ سم سینسرز, دے آر یوزنگ دا نیٹورک کنیکشنز فار ایگزامپل. دیز ایکٹیویٹیز شوڈ آلسو بی سنکڈ. وہ آپ کا تھریڈ جو آپ کے لیے ڈیٹا لے کے آ رہا ہے اٹ شوڈ گیٹ ان سنک ود دا ڈسپلے تھریڈ ایٹ سم پوائنٹ. یہ نہ ہو کہ وہ ڈیٹا لے کے آئی جا رہا ہے اینڈ ڈسپلے از ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈسپلے اینی تھنگ, یا آپ کا جو ہے وہ ڈسپلے کا تھریڈ جو ہے وہ کریش ہو گیا ہے لیکن اسٹل آپ کی جو بیک گراؤنڈ ایکٹیویٹی ہے آف فیچنگ دا ڈیٹا دیٹ از اسٹل کنٹینیوئنگ. کیونکہ ہوا یہ کہ براؤزر میں ایک ایکسیپشن آ گئی
and browser wasn't able to go through with the displaying of the page. لیکن بیک گراؤنڈ میں چونکہ وہ ایک سیپریٹ ایکٹیویٹی بنی ہوئی ہے جو کہ آپ کا ڈیٹا فیچ کر کے لا رہی ہے, اٹ کیپس آن فیچنگ ڈیٹا اینڈ اٹ کیپس آن فلنگ دا بفر. دیٹ از آفٹر دا بفر از کمپلیٹلی فلڈ, تب اس کو پتا چلا کہ جی یہ تو بفر کنزیوم نہیں ہو رہا, اینڈ دین دیٹ ہیز آلسو کریشڈ. اب دونوں سیپریٹ تھے, وہاں پہ تو ہمیں بہت بینیفٹ ہوا کہ جب دونوں بہت صحیح چلتے رہے. جو آپ کا کانٹینٹ گریبر تھا وہ آپ کے لیے تمام کانٹینٹ لے کے آتا رہا, اور جو آپ کا براؤزر تھا یا جو آپ کا ڈسپلے تھریڈ تھا, اٹ واز بینگ ایبل ٹو ڈسپلے ایوری تھنگ, ڈیٹا ان ڈیٹا آؤٹ, لائف واز گڈ. لیکن جہاں پر کوئی ایک تھریڈ مس مینیج ہوا یا مس ہینڈلڈ ہوا, یا اس میں کوئی ایک ایسی چیز تھی جو کہ ہارڈنڈ نہیں تھی ان آپریٹنگ سسٹم سروسز, تو سیکنڈ also suffered because the first one and second one wasn't communicating with each other. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ان ملٹی ٹاسکنگ سروسز کہ all the threads or the program that is managing these threads should make sure the coordination between them. اور ان coordination میں your resources play a very important role. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ the resources you are using ultimately contribute towards the health of the operating system. آپ اگر نیٹورک کنیکشن یا نیٹورک ہارڈ ویئر بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں تو دیٹ ول ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن دا بیٹری لائف. اگر آپ ڈسپلے کو انیفیشینٹلی یوز کر رہے ہیں دیٹ ول آلسو افیکٹ یور بیٹری لائف نیگیٹیولی. اور یہ وہ ریسورسز ہیں جو کہ ہیوی ویٹ ریسورسز, دے آر یوزنگ مچ آف دا بیٹری لائف. تو اگر آپ کا پروگرام ان چیزوں کو ایفیشینٹلی یوز نہیں کرے گا, اور یو ہیو ریٹن تھریڈس جو کہ ان ریسورسز کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر رہے, تو دین یو آر باؤنڈ ٹو گیٹ بیٹری لو, یا یو آر باؤنڈ ٹو گیٹ ڈپلیٹ دا بیٹری آف دا موبائل فون اور دا ہارڈ ویئر, اینڈ دیٹ ول الٹیمیٹلی ریزلٹ ان the user regretting the application, which is the guideline for okay how you will be making a program. چلے ہم نے یہ ساری چیزیں کنسیڈر کر لیں. ہم نے ایک پروگرام بنایا, اس میں یا ہم نے ایک پروگرام انسٹال کیا, اور دیٹ واز اے ویری فینسی تھرڈ پارٹی پروگرام, اینڈ اس میں ہم نے اس چیز کو کنسیڈر کر لیا کہ اوکے بیک گراؤنڈ اینڈ فرنٹ گراؤنڈ ایپلیکیشن شوڈ be in harmony, they should go hand in hand. آپ کی جو سسٹم لیول سروسز ہیں اور آپ کا پروگرام جو ہے دیٹ از آلسو کوآرڈینیٹ ویری ویل. آپ کی جو پروسیسنگ آن ڈیمانڈ ہے دیٹ از آلسو ویری روبسٹ. آپ کو جب پروسیسر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو ملتا ہے, وین یو ڈونٹ نیڈ اٹ تو وہ اور پروگرامس کو اسائن ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ از اے ویری گڈ پروگرام اینڈ یو آر ویری سیٹسفائڈ ود اٹ. الٹیمیٹلی ہوا یہ, اور اس کے لیے اس کو اگر ہم نیم دیتے ہیں تو آئی ول سے دس از اے پروگرام دیٹ از کالڈ مائی براؤزر. یہ پروگرام تھا تو میں نے لکھا یا کسی تھرڈ پارٹی نے لکھا, اینڈ ایوری تھنگ از ہینڈلڈ ویری ایفیشینٹلی. آئی ایم ویری سیٹسفائڈ ود اٹ. ناؤ I deployed it on my phone. I tried to visit some sites. Everything was working fine. I tested it. Okay, I shipped it. I put it on marketplace. People installed it. And it started running. Now, unintentionally, and threads کی وجہ سے بھی نہیں, let's take threads out of picture too, کہ unintentionally میرے سے ایک مسٹیک ہو گئی جس کی وجہ سے ایک سیکورٹی فلا پیدا ہو گیا اس موبائل مائی براؤزر ایپلیکیشن, and it had nothing to do with threads. لیکن ہوا یہ کہ when this security flaw was there, people can modify the functionality of the browser to make it do things that it is not supposed to do. For example, it can, when active, it can extract user information and send it over the internet. Yeah, it can make some DNS queries which it is not supposed to make. اب اس سینیریو میں میرا پروگرام بالکل صحیح چل رہا ہے, اینڈ آئی میڈ شیور دیٹ اٹ واز دیئر. تھریڈس کا اس میں دیر از نو ہینڈ ان دس ہول پرابلم. تھریڈس کا اس سے تعلق نہیں ہے. اٹ از این ان ریلیٹڈ پرابلم جہاں پر آئی وازنٹ ایبل ٹو سے
ہینڈل اسٹیک اوور فلو میں بھی, اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم انٹروڈیوس ہوا. اس سچویشن کو کیٹر کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹم آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ آلسو پرووائڈ ریسورس مانیٹرنگ سروسز. ریسورس مانیٹرنگ سروسز یہ کرتی ہے دیٹ اٹ میکس شیور دیٹ ریسورسز آر بینگ مانیٹرڈ آل دا ٹائم, سو دیٹ آپ کا براؤزر نے تو پیج کھولا ہوا ہے viju.edu.pk, لیکن DNS queries جو ہیں وہ سم xyz.com کو جا رہی ہیں, یا آپ کی جو آپ کے براؤزر نے تو پیج کھولا ہوا ہے viju.edu.pk, لیکن ایٹ دا بیک اینڈ browser is also trying to communicate with some other site and trying to send some information over. Or your application is communicating when your browser is idle. The user hasn't requested any page load or anything, lekin at the background the application is still communicating. اس میں سے کچھ کمیونیکیشن ایسی ہے جو کہ لیجیٹمیٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کا براؤزر جو ہے اٹ کین بی پرابلی لوکنگ فار اپڈیٹس. آپ نے جو براؤزر انسٹال کیا ہے اٹ از کمیونیکیٹنگ اٹس سرور اینڈ سی دیٹ اف دیر آر اینی اپڈیٹس اویلیبل. یا آپ نے پیج ایک ایسا لوڈ کیا ہوا ہے جو کہ آٹو ریفریش پہ ہے, اور اس آٹو ریفریش میں اٹ ہیز ٹو برنگ سرٹن ادر کمپوننٹ, اسے کچھ دوسری سائٹ سے بھی ڈیٹا لے کے آنا پڑتا ہے. دوسری سائٹ میں ایڈ سائٹس ہو گئیں, دوسری سائٹ میں ایسی سائٹس ہو گئیں جو کسی دوسری سائٹ سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہی ہیں. تو جب وہ آٹو ریفریش ہوگا تو آٹو ریفریش ہونے میں اٹ ول کنٹیکٹ ادر سائٹ اینڈ برنگ سم انفارمیشن. یا اپڈیٹس کے لیے پیج تو آپ نے viju.edu.pk کھولا ہوا ہے, لیکن اس نے جو اپڈیٹس لینے ہیں وہ تو اپنے سرور سے لینے ہیں, سو اٹ ول بی کمیونیکیٹنگ ود اٹس اون سرور. تو اس سینیریو میں دس از اے ویری لیجیٹمیٹ کمیونیکیشن, لیکن ان سم ادر سینیریوز دس از ناٹ اے لیجٹ communication, and this is because of viruses, or this is because of security flaws or loopholes. So to mitigate this condition, your operating system provides this extra cautionary thing, that is resource monitoring services, to make sure that all the resources are being utilized appropriately. جب ہم بیک گراؤنڈ سروسز کی بات کرتے ہیں, یا جب ہم ملٹی ٹاسکنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں, so there are three components that goes inside a multitasking operating system. یا اس کو یوں کہہ لیں, اس کو زیادہ اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ ونڈوز فون 7 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ونڈوز فون 7 میں there are three components that play an important role in defining or in making a multitasking service. وہ کون کون سے کمپوننٹ ہیں؟ فرسٹ آف آل the resource management. Resource management is important because when you have multitasking system, there are a number of programs, there are a number of processes that are requesting for resources, and operating system has to manage these resources somehow or the other. پھر the operating system services itself, کہ ملٹی ٹاسکنگ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ملٹی ٹاسکنگ کو ریالٹی بنانے کے لیے آپریٹنگ سسٹم خود کتنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. ہاؤ مینی سروسز آپریٹنگ سسٹم از پرووائڈنگ اٹ سیلف. اینڈ دا تھرڈ کمپوننٹ از ایجنٹس. دس از دا ٹرمینالوجی دیٹ از انٹروڈیوسڈ in Windows Phone 7 for background programs. In Windows Phone 7, certain background programs are called agents. میں نے یہ ریسٹرکشن اس لیے اس پہ لگائی ہے بیکاز ایجنٹ از اے ویری کامن ٹائپس آف پروگرامس. دے آر, ان کی جو روٹس ہیں یو ول فائنڈ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ان ڈیسک ٹاپ پروگرامنگ یو ول فائنڈ آل کائنڈ آف ایجنٹس اینڈ دے ور ریٹن ڈفرینٹلی. ان کی فنکشنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان ونڈوز فون 7 دے آر ڈفرینٹ فرام دا نام, بٹ ان روٹس they are the same. In the roots, agents are supposed to be the program that work autonomously, that you decide certain guidelines for them, you decide certain procedures for them, and they will do it autonomously without user invoking them.
تو جہاں پر پروگرام کو یوز کرنے کے لیے اگر آپ نے ویب پیج براؤز کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو اوپن اپ اے براؤزر, یو ول ہیو ٹو ٹائپ این ایڈریس اینڈ اٹ ول فیچ ڈیٹا فار یو. ایجنٹس doesn't need that much user interaction. So these are the special kind of programs that are introduced in Windows Phone 7. Services, and especially the services that are provided in Windows Phone 7 for doing multitasking or multi-threading, that include alarms, that include reminders, and that include background transfers. ان کی ایکسپلینیشن وہی ہے جو آپ کے شاید آپ آلریڈی سمجھ گئے ہوں. الارمز آر دا تھنگس دیٹ یو سیٹ اپ یور سیلف, دیٹ اوکے ویک می اپ ان دا مارننگ. اور الارم دیٹ وین یور بیٹری لائف از لو دین یو ول سیٹ اپ نوٹیفیکیشن دیٹ اوکے یور بیٹری از بینگ ڈرینڈ. So these are the two common types of alarms and notifications. Background transfer services are capabilities that allow you download large amount of data in the background. Because یہ بھی تو ہو سکتا ہے that you are trying to download, let's say آپ کی ای میل میں there was an attachment of 4 MB. Now you can't, and you are connected over GPRS, so you can't just open that window all the time. Up you have to make sure کہ جی وہ foreground میں ہی رہے so that it will download it properly. Even اگر آپ اسے foreground میں بھی رکھیں تو the phone has default capabilities کہ after certain time آپ کی اسکرین ڈم ہو جاتی ہے یا آپ کی اسکرین جو ہے وہ لاک ہو جاتی ہے. That means کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ اسٹل بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. جب وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تو آپ کے پروگرام سے ریسورسز لے لیے جائیں گے. جب بھی وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کا نیٹورک کنیکشن جو ہے اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے گا. اب ان سینیریوز کو ٹیکل کرنے کے لیے یو ہیو ونڈوز فون 7 ہیز انٹروڈیوسڈ بیک گراؤنڈ ٹرانسفر سروسز. اس میں ریسٹرکشنز کیا ہیں؟ بیک گراؤنڈ ٹرانسفر سروسز میں ریسٹرکشن یہ ہے کہ یو کین ڈاؤن لوڈ 20 میگا بائٹ آف ڈیٹا تھرو دا جی پی آر ایس. اگر 20 میگا بائٹ سے زیادہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو یو ول ہیو ٹو گو تھرو دا وائی فائی کنیکشن. اگر سملرلی اپلوڈ پہ بھی وی ہیو ریسٹرکشن اپلائڈ. اگر آپ نے 3 MB سے کم کا ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے تو آپ جو ہیں وہ جی پی آر ایس کے تھرو جا سکتے ہیں. ادر وائز یو ول بی آسکڈ ٹو یوز دا وائی فائی. اور اپلوڈ ڈیٹا کے لیے ہم پوسٹ کا پروسیس یوز کرتے ہیں. دیز آر دا سروسز, بیک گراؤنڈ ٹرانسفر سروسز, آپ کی الارم سروسز, اینڈ دین یو ہیو نوٹیفیکیشن سروسز. دیز آر دا سروسز provided by the operating system Windows Phone 7 that are example of background processes or background multitasking services. Iske parallel, the other I would say program, or I would say also term it as a services, lekin usko humne naam different diya hua, and that is the capability of agents. Now, what are the agents? Agents are miniature programs that use the same sandbox, that use the same resources, that use the same data storage, same database. Everything is the same, except agents are different process. They run on the different your program is a different process and your agents are different process. Secondly, agents can run on schedule. These two things are important to make agents autonomous, because agents need to run every now and then, and it shouldn't be always necessary that your program would be running at that time. And secondly, اگر آپ کوئی چیز اٹانومسلی کرنا چاہتے ہیں تو یوزلی وٹ یو ول ڈو از کہ آپ اس کے لیے ایک اسکیجول سیٹ اپ کر دیں گے. لیٹ سے آپ یو وانٹ ٹو سنکرونائز یور کانٹیکٹ لسٹ ود دا ویب. ناؤ دس synchronization component or this synchronization program that you have written probably would have 2 components.
ایک تو اس کا پروگرام کا کمپوننٹ ہوگا which you will open, you will tell it کہ جی this is the site which holds my contact list, and then you press a synchronize button and it will synchronize the data with that site. لیکن in the other component you would want that okay, I will put a schedule that every day probably at 6 p.m. my contact list should be synchronized with these sites. اور وہ sites کون سی ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے contact list store کیے ہوئے. So what you want is that this component should work autonomously. That is, I shouldn't have to launch the program itself. جب جہاں پر بھی ہوں جیسے بھی ہو پروگرام, اور چونکہ یہ میری کانٹیکٹ لسٹ would be probably a few KBs, وہ MB میں بھی نہیں جائے گی, تو چاہے GPRS اویلیبل ہو یا وائی فائی اویلیبل ہو, in either case my program should be able to synchronize itself. So this functionality, this smaller component that is able to act autonomously is the agent. اگر ہم end to end architecture دیکھیں programs اور how it is the programs are developed, so initially you have a simple program. You have a user component or user interface, user experience, whatever you may want to name it, and you have some logic associated with it. This program have access to cloud, and then this program have access to the ISO or the isolated storage area جہاں پر آپ اپنا سارا ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں. Across the boundary جہاں پر آپ آپریٹنگ سسٹم کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں, you will have access to the system services, that how you would want to run this program. لاجک جو بھی چیزیں یوز کر رہی ہوگی یا آپ کا یوزر ایکسپیرینس, یوزر انٹرفیس جن سروسز کو یوز کرنا چاہ رہا ہوگا, دیٹ از پرووائڈیڈ بائی آپریٹنگ سسٹم. So this was initial plan or initial release of Windows Phone. جو اپڈیٹ آیا اس میں کیا ہوا کہ آپ کا جو پروگرام ہے اس میں سے یوزر انٹرفیس کو نکال دیا گیا. Now it doesn't have any display component. All we are left with is logic, or logic can still communicate with the cloud, it can still communicate with the isolated storage, and it have access to the same system services. And this component, this logic only component is called the agent. جب آپ پروگرام لکھتے ہیں تو your agent will be part of your program. You will write it together, you will execute it together, you will debug it together. جب یہ مارکیٹ اسپیس میں جائے گا تو it will get installed together, it will get uninstalled together, it will get updated together. یہ بھی کلاؤڈ سروسز کو اسی طریقے سے یوز کر سکے گا جس طریقے سے آپ کا پروگرام یوز کر سکتا ہے. یہ آپ کے آئسولیٹڈ اسٹوریج, ڈیٹا بیسز, اسٹرکچرڈ ڈیٹا اور ان تمام ریسورسز کو اسی طریقے سے یوز کر سکتا ہے جو کہ آپ کا پروگرام یوز کر رہا ہے. یا آپ کی آپریٹنگ سسٹم کی سسٹم سروسز یا ان فریم ورکس کو جو کہ آپ کا پروگرام یوز کر رہا تھا ان کو بھی یوز کر سکتا ہے. فار آپریٹنگ سسٹم پرسپیکٹو بوتھ آر جسٹ ون سنگل اپلیکیشن. اور جس طرح ایک سنگل اپلیکیشن میں یو کین ہیو ڈفرینٹ پروسیسز, سملرلی یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کے لیے ایک اسپیشل اپلیکیشن ہے جس میں دو پروسیسز ہیں. ایک آپ کا فور گراؤنڈ اپلیکیشن اٹ سیلف پروگرام جس میں آپ کا یوزر ایکسپیرینس بھی ہے, آپ کا یو آئی ہے, اینڈ دین اٹ ہیز لاجک, اور ایک دوسرا کمپوننٹ جس کو ہم نے ایجنٹ کا نام دیا وچ اونلی ہیو دا لاجک. ناؤ وی سیڈ that agent runs on a different process and it has we can define a periodicity of it کہ وہ کب execute ہوگا, لیکن it's still a program, right? So can it use everything that a program can use? Second, it is running in the background, right? This is what the definition is. تو کیا یہ وہ تمام resources جو پروگرام کو فور گراؤنڈ پہ اویلیبل تھے کیا یہ بیک گراؤنڈ میں رن کرتے ہوئے بھی ان تمام ریسورسز کو یوز کر سکے گا؟ ہم نے کیمرہ کی ایگزامپل لی یوزر ایکسپیرینس میں, یا ہم نے جب پروسیسز کو ڈسکس کیا, اینڈ وی سیڈ کہ جی جب ہم ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں پروسیسز کو تو تمام ریسورسز ان سے لے لیے جاتے ہیں, انکلوڈنگ کیمرہ, انکلوڈنگ جی پی ایس,
وہ تمام رائٹس جو ہیں وہ ریووک کر دیے جاتے ہیں. اگر پروگرام اس کو خود ریووک نہ کرے تو فریم ورکس جو ہیں ہمارے لیے یہ کام کرتے ہیں. اب ایجنٹس بائی ڈیفینیشن آر بیک گراؤنڈ پروگرام. ہم نے کہا کہ ان کا فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہمیں انہیں خود لانچ کر کے پہلے فور گراؤنڈ میں لانا پڑے اور پھر وہ ہمارے لیے کام کرے. دے آر سپوز ٹو رن ان دا بیک گراؤنڈ. اب کیا بیک گراؤنڈ پہ رن کرتے ہوئے ان کو وہ تمام ریسورسز اویلیبل ہوں گے جو کسی پروگرام کو ہم دیتے ہیں؟ کیا ان کو جی پی ایس فنکشنالٹی اویلیبل ہوگی؟ کیا ان کو ہم نے کہا جی سنکرونائز کر لیں گے ہم ڈیٹا، تو کیا ان کو نیٹورک کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں گی؟ اینڈ دین ہاؤ ڈو وی انفورس سیکورٹی؟ یا فرسٹ آف آل how would we enforce these kind of things that when will program run and when it won't run? کیا اگر ہم لیٹ سے کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے بیک گراؤنڈ ایجنٹ کو اس طریقے سے کنفیگر کرتا ہے کہ جی آپ ہر دوسرے منٹ چلو، اب اگر اور اٹ میکس ٹینز آف دیز بیک گراؤنڈ ایجنٹ then our foreground experience will start suffering. So is there any policy that governs these background services, or is there any policy that governs these background agents? What are the resources available to them? All this, how all this collaborate with each other, how all this gives an integrated feeling of the operating system. یہ سب ہم ڈسکس کریں گے in our next lecture, in which we will try to wind up the discussion on Windows Phone 7 by closing the discussion on multitasking first, and then we will go a bit into the security model of Windows Phone 7. Till then, I am your instructor Abdul Aziz, signing off. Allah Hafiz.